میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، اللہ ہم کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب ہر مسجد میں اور ہر جگہ ایک مضمون کا بیان، رمضان رمضان رمضان۔ بہت سارے رمضان آئے چلے گئے، یہ بھی آیا ہے مقدر میں ہوگا تو چلا ہی جائے گا۔ کوئی دن رکنے کے لیے نہیں آتا، ہر دن جانے کے لیے آتا ہے۔ ہم بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم بھی یہاں سے جانے والے ہیں۔ چھوڑ کے کیا جانا ہے، لے کر کیا جانا ہے۔ اب تک ہم نے آگے اللہ کی پسند کا کتنا سامان کیا، ابھی کیا ارادہ ہے؟ پچھلے رمضان جیسا رمضان گزارنا ہے یا اس سے اچھا گزارنا ہے؟ میں ایک جگہ پہنچا، وہ آرکیٹیکٹ صاحب تھے مسلمان، کچھ ان سے مشورہ کرنا تھا، دوسرے شہر میں تھے وہ، میرے جاننے والے کا مکان بن رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم آ گئے ہو میرے شہر میں تو ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب ہیں، ان سے ملاقات کر کے کچھ مشورہ کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں گیا تو ان کی پوری بلڈنگ ہی تھی، چھوٹی سی تھی، لیکن چھوٹی کو انہوں نے بڑی بنایا تھا، تھی چھوٹی سی لیکن انہوں نے اسے چھوٹی رکھا، بڑی دکھایا۔ کیا کیا؟ میرا جی خوش ہوا اور بہت سی عبرت کی بات سمجھ میں آئی۔ اس میں یہ کہ شیشہ زیادہ لگانے سے دیواروں پر ریفلیکشن کی وجہ سے چیزیں بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اگر یہ دکان اور شو روم میں لگایا جائے تو اچھی بات ہے، اور گھر میں لگایا جائے تو خراب بات ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں کہ خراب بات ہے، وہ اس لیے کہ وہ چھوٹا سا آدمی بار بار شیشے میں اپنے کو دیکھ کر بڑا سمجھنے لگے گا۔ میں جہاں رہتا تھا کالینہ میں تو وہیں تھا تو میں پیر ہو گیا تھا، اس سے پہلے سنڈے تھا، اور بیت میں نے چھپا رکھا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ آتے جاتے روز ہی کچھ نہ کچھ بولتا تھا۔ تبلیغ میں جانے کا مطلب بولنے والا بن جائے گا، اللہ کرے کرنے والا بن جائے۔ ہر بولنے والا اپنا حساب بولنے کے بعد لگایا کرے کہ ہم نے اب تک جو کہا لوگوں سے اور آج جو کہا، اس پر میرا عمل بھی ہے یا کل قیامت میں آگ کی کینچی میرے حصے میں آئے گی۔ میں نے تو میرے شیخ سے کہا کہ حضرت آپ منع کر دیجئے، میں بیان نہ کیا کروں۔ پوچھا کیوں؟ میں نے کہا جو کچھ کہتا ہوں سب کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ جہنم کے آگ کی قینچی یاد آتی ہے۔ فرمایا اسی ڈر کے ساتھ بولتے رہو، عمل کی توفیق ہوتی رہے گی۔ جس دن یہ ڈر نکل گیا اس دن وہ قینچی ہی پھر آئے گی۔ اور مقرر کے بیان کے بعد جو مصافحے ہوتے ہیں، یہ جیسے میرر چھوٹا سا بڑا دکھا دیتا ہے، ایسے ہی یہ مصافحے بڑا دکھانے لگتے۔ اس لیے جب میں وہاں پیر ہو گیا تو میں تو چھپا کے رکھا تھا، کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا۔ مجھ سے بار بار لوگ کہا بھی کرتے تھے، کچھ لوگ محبت میں، کہ میں جو تم سے ہی بیعت ہونا ہے، تو میں بولا بھائی ہم سے ہو یا کسی سے، پہلے مسئلہ تو اجازت کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا تھا کہ ہے کہ نہیں۔ اجازت ملنے کے بعد خود کو بھی شیخ سمجھ لیا تو یہ تو اللہ ہی رحم فرمائے، یہ کیا گل کھلائے گا۔ اجازت ملتے ہی یہ تصور غالب ہو گیا کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، اور روتا ہے وہ، یہاں ہے کیا ہو گیا یہ، تو اس کا مطلب اس سے کچھ کام ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے،
اور کوئی دعویٰ کرے میں بڑا ہوں تو اتباع سنت تو بہت جگہ سے نظر آتی ہے. اللہ مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجئے، ورنہ اگر ہر ایک ہمیں چھوٹا سمجھے گا تو جینا مشکل ہو جائے گا. اور ہم چھوٹے بننا چاہتے نہیں، ہم بڑے بننا چاہتے ہیں. خیر بات ادھر ادھر نہ جائے، کچھ کام کی ہو جائے، کہ بڑی قیمتی لوگ آئے ہیں، ان کا وقت برباد ہوا تو بہت خراب بات ہوگی. اللہ کام کی بات کہلائے. اور جتنی کہا ہے اگر یہ اپنے کام کی نہیں سمجھتے تو پھر چلے جاتے تو اچھا تھا. جتنی کہا اگر انہوں نے اپنے کام کی نہیں سمجھا تو ان کا چلا جانا اچھا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی کہے گا نہیں جلدی سے، کہ خود کہنے والے یہ ان کو کون کہے گا. اور میری مشکل بہت یہ ہے کہ میں کیا کروں. جس کو دیکھو یہ کہتا ہے مجھ کو ہی کہا، تو مجھے کیا پتا. میں مضمون میرے لیے کہ سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کیا مجھ کو کہنا ہے. سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ کو ہی کہا. ابھی تمہارے یہاں کے تمہارے بڑے بھائی، سگے بڑے بھائی، وہ پیر کے پاس پیر کے دن چلے آئے. اور یہاں تو جو ذرا بڑا زیادہ ہوتا ہے اگر مجھ سے بیعت ہے تب تو اچھی کن پکڑی ہوتی ہے، اور بیعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. وہ جانے وہ مجھ سے اچھا ہے، میں کہہ کے لیے بولوں کچھ. اور مریدوں کو ڈانٹنے کے بعد یہ ہوتا ہے اگر تجھ کو برا لگتا ہو تو تو کسی اور پیر کے پاس چلا جا، اور میں بھی سمجھوں میری چھٹی ہو گئی ایک آدمی سے. تو کہنے لگے یہ ہم سب بیٹھے ہیں، 9 آدمی یا 10 آدمی تھے، 2 گاڑی تھی. تو کہنے لگے عجیب مشکل یہ ہے کہ جو سوچ کر آتے ہیں وہی سارا بیان ہوتا ہے، اور راستے میں جو بات ہوتی رہتی ہے وہی مضمون آ جاتا ہے. اس میں اگر مقرر یہ سمجھتا ہے اس کا کمال ہے تو اس سے بڑا دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سوچنے کی یہ بات ہے یہ آنے والے کتنے مخلص ہیں کہ ان کی ضرورت کی بات اللہ کہلاتا ہے. یہاں سوچنے کی کیا بات ہے. آپ نے وہی سب کچھ کہہ دیا، مجھے 3 باتوں کا جواب مل گیا، میرے 5 اشکالات ختم ہو گئے اور یہ ہو گئے. تو اب اگر مقرر بھولا تو خدا کو بھول گئے. یہ خود کی نظروں میں بڑا ہو گیا. اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجیے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجیے. جو لوگ مناجات مقبول پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ دعا جہاں شروع ہوئی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. صحیح پڑھا میں نے؟ کیا بنائیے پہلے مجھ کو؟ بہت صبر والا بنائیے اور بہت شکر والا بنائیے. اس کے بعد مانگا گیا مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجیے. آدمی صبر کرے گا تو اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ کرے ہم صبر کرنے والے بن جائیں. صبر کرتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. صبر کرتا ہے تو یعنی سب سے بڑی چیز مل جاتی ہے. اور دنیا میں اگر کوئی بڑی چیز مل گئی کسی کو، شاندار بنگلو ہے بہت بڑے ایریے کے اندر، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مال ہے، تو یہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بڑائی آتی ہے. اس کے ساتھ بڑائی آتی ہے. اور جب صبر کیا اور خدا سب سے بڑا ملا تو بھی بڑائی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ خدا مل گیا تو بڑائی کیوں آئے گی؟ آ سکتی. یہ خدا ملا ہے کسی عمل کے نتیجے میں، اور عمل کیا بنا ہے؟ وہ
صبر بنا اور بڑا شکر والا بنا دے تو یعنی بہت نعمتیں مل گئیں، بہت نعمتیں مل گئیں۔ جس کے پاس بہت نعمت، وہی جو گنایا ابھی کہ بڑا آدمی کیسے بن جاتا ہے، تو اتنی نعمتیں دکھائی دینے لگیں تو بھی یہ بڑا بن گیا، نہیں بنا؟ یعنی اب یہ لوگوں کی نظروں میں بڑا بن گیا۔ اور جب بہت سے لوگ بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور بڑا کہنے لگتے ہیں تو کچھ اندر خیال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سنیے، ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، غصہ بھی کیا، ایک طرح سے ڈانٹا بھی مجھے۔ تم کام شروع کرو۔ کائے کا کام شروع کرو؟ بیعت کا کام شروع کرو۔ میں نے تم کو اجازت اس لیے نہیں دیا کہ تم چھپا چھپا کے بیٹھے رہو۔ تو میں جواب میں اب جب یہ کہتا رہا کہ میں اس لائق کہاں ہوں، تو وہاں سے ڈانٹ پڑتی تھی، لائق نالائق میں بتاؤں گا کہ تم بتاؤ گے؟ اور پھر چپ ہو جاتا تھا اور سوچتا تھا ایک شیخ کی ایک بات کا انکار ہی رہے گا۔ ارے بہت سے شیخ سے چھپا کے رکھتے ہیں، ایک اور باقی رہ جائے گا، اسے کیا ہے؟ شیخ کے پاس ہم بتانے کے لیے کہاں جاتے ہیں، ہم تو چھپانے کے لیے جاتے ہیں۔ جس دن بتا دیں گے کہ بدنگاہی نہیں چھوٹتی، اسی دن شیخ کے سامنے اس سے بڑا کوئی مرید، اس سے اچھا کوئی مرید نہیں ہوگا۔ جس دن بتا دیں گے کہ میں اماں ابا پر بھی غصہ کرتا ہوں، یہ اگر شیخ ہوگا تو اس کے نزدیک سب سے اچھا مرید یہی ہوگا، کیونکہ اس نے مرض کو چھپایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ بتاتا ہے جو اس کا علاج ہوتا ہے، چھپاتا ہے جو اس کا مرض بڑھتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب ہم اپنی نظر میں کم کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ہمارا حرام بھی ہمیں خراب نظر نہیں سمجھ میں آیا، اس کے باوجود بھی ہم اچھے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں کتنا بڑا دھوکہ لگا۔ چند مسافے کی وجہ سے ہم بڑے ہو گئے اور بازار میں جا کے بھی بدنگاہی کر کے حرام کر کے آئے، اس کی وجہ سے کم ترین ہو گئے خدا کے نزدیک۔ یہ تصور کیوں نہیں غالب رہا؟ اگر اللہ نے چھپا دیا تو کیا فرشتوں نے لکھا نہیں؟ نامہ اعمال میں لکھا نہیں گیا؟ تیار نہیں ہوا یہ؟ تو شیخ تو ایسے مریضوں پر ترس کھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ کتنا مخلص ہے کہ اپنے آپ کے وہ گناہ جو چھپ کر ہوئے تھے علاج کی غرض سے اس نے اپنے ہم کو بتا دیا، شیخ کو آ کے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا چلو بہت سی نافرمانی ہوتی ہے، نہیں کروں گا، لیکن جاؤں کہاں؟ اب جب تک بمبئی میں جب تک تو جانا ہی ہے۔ بہت سے لوگ کو شیخ کی یاد آتی ہے، 5-5 سال یاد آتی رہتی ہے، اور جب شیخ ملتا ہے تو وہ سب کو مجمع کو پیچھے کر دیتے، آگے بغل میں کھڑے ہوتے، سب سے قریب کا میں ہوں بھائی، ہاں سب سے قریب میں ہوں، مجھے بھی سمجھنا، سب اللہ جانتا ہے، مجھے سمجھنا کہ تجھے سمجھنا، اسے سمجھانا کہ خود کو سمجھانا، سب اللہ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اور موت سب کی آج ہی آئے گی، جس دن آئے گی وہ آج ہی ہوگا کہ آج آ گئی، وہ ٹلنے والی تھوڑی ہے، وہ تو آ جائے گی۔ چھپا چھپا کے رکھا ہے، امراض کو بڑھاتے رہے، بتا بتا کے علاج کر لیا، مرض کے ساتھ بھی مرے گا تو اللہ کو پیار آئے گا۔ رسوا ہوتا تھا شیخ کے پاس جا کر۔ بہرحال اب جب یہ کہا گیا کہ تم کو بیعت کرنا ہی ہے، اور بیعت نہ کر کے رات کو 1 بجے کے آس پاس بیعت ہوئی، پہلی بیعت۔ کتنے بجے؟ 1-2 کے درمیان کا وقت رہا ہوگا۔ صبح میں میری فلائٹ تھی، حج کے لیے جانا تھا، اور وہ حضرت نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آج رات کو وہیں رہ جانا، جانا مت، ورنہ پھر ٹال کے چلے جائیں گے وہ۔ تب اس طرح سے گھیرے میں آیا تو بیعت ہو گئی۔ آگے کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بیعت ہو گئی تو مرید لوگ کیا کہیں گے مجھ کو؟
اب کیا کہیں گے؟ اب ہم کیا ہو گئے؟ ہاں حضرت ہو گئے. اب کیا ہو گئے ہم؟ وہ حضرت ہو گئے. تو ہمارے جو حضرت تھے ان کے پاس بھی ہمارے والے جن کا میں حضرت ہو گیا تھا وہ جاتے تھے. تو جاتے تھے تو وہاں جا کے کہتے تھے نادان لوگ، حضرت میں حضرت کے پاس جاتا ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں وہاں؟ یہ نہیں کہتے شکیل بھائی، وہاں کیا کہتے ہیں کہ میں تو حضرت ہو گیا. ہاں، شاعر کی واہ واہ میں بڑا نفع ہے، مقرر کے مصافحے میں بڑا نشہ ہے. کیونکہ شاعر کی واہ واہ کہنے والا جب شعر سمجھ میں آ گیا اس کو تو شاید وہ عمل کر بیٹھے کچھ اچھا. میں اچھی شاعری کی بات کر رہا ہوں. ہاں، میں وہ شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مشاعرہ ہو رہا تھا اور بڑی بھیڑ تھی، بڑے بڑے شعراء بیٹھے تھے، اس میں ایک صاحب نے شعر سنایا اور کہا کتے کی دم، تو ایک صاحب نے کہا واہ واہ. پھر اس کے بعد کہا کتے کی دم، انہوں نے کہا واہ واہ. اب ان کو اور جوش آیا، کہا کتے کی دم اور اس پر ڈبہ، انہوں نے کہا واہ 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 واہ. اب سب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا واہ واہ ہو رہی ہے. ایسے شیطان نہ جانے سے کتنوں ہمارے لیے واہ واہ کرا کے کہتا ہے بیوقوف، اسی واہ واہ میں الجھا رہے. جب تجھے تیرا مرض نہیں دکھائی دیتا تو کیوں بیان کرتا ہے؟ اپنی نیت سے کر کہ میرے اندر یہ مرض ہے، توفیق ہو جائے گی توبہ کی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جن جن شعبوں میں اپنی کمی پاتا ہوں اس کو خوب بیان کرتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ مرض چلا جاتا ہے. تو کیا ہے؟ کتے کی دم اور دم پر ڈبہ. تو ان کا واہ واہ. پھر کہا ڈبے میں ڈبہ، کہہ رہے واہ 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 کیا بات. تو کسی کو غصہ آ گیا، بولے ابے کس بات پہ واہ واہ کہہ رہا ہے؟ کہا وہ بیلنس پر، تینے بیلنس بنایا ہے اس پر کہہ رہا ہوں، ان کے شعر پہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھو سمجھنے والے کیا کیا سمجھتے ہیں. اور ہم اپنے کو سمجھ جائیں تو ہم سمجھدار ہیں، اور دنیا کو سمجھے تو ہم سب سے بڑے ناسمجھ ہیں. اور اپنے کو سمجھنا یہی کہ صبر آیا یا نہیں آیا، شکر آیا یا نہیں آیا. اور جب یہ دونوں چیز آئے گی تو ہماری واہ واہ ہوگی. کیا ہوگی؟ واہ واہ ہوگی. تو بھی میری بھی واہ واہ ہو گئی. ہمارے مریدوں نے جا کے کیا کہا حضرت سے؟ حضرت کے پاس جاتا ہوں تو حضرت بہت فائدہ ہوتا ہے. اب جب 2-4 جملے حضرت نے میرے بارے میں سن لی کہ ان کو لوگ حضرت کہنے لگے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے جس کو حضرت بنایا وہ حضرت ہو گیا. ایسے تھے پیر جو اپنے مریدوں کے ایک ایک جملے پر ان کے امراض کو پکڑتے تھے. ایسے پیر تھے جو اس کے بولنے پر اور اس کے بارے میں سننے پر اس کے رذائل کو پڑھتے تھے کہ کہاں چلا گیا یہ. منڈی ہلانے کا نام تصوف نہیں ہے، مراقبے کا نام تصوف نہیں ہے، تقریر کا نام تصوف نہیں ہے. اپنے گندے حال کو جس کی خبر خدا کو ہے پیر کو بتا کر علاج کر لینا، یہ ہے تصوف. اس کے علاوہ کچھ تصوف نہیں ہے. باقی سب اس میں مددگار بنتے ہیں. ذکر مددگار بنتا ہے، نماز مددگار بنتی ہے، نفل نماز مددگار بنتی ہے. باقی اصل یہی ہے. سمجھ گئے مولوی صاحب؟ پچھلے رمضان میں ایک صاحب یہاں دوڑے ایک دم سے آئے میرے پاس، السلام علیکم، آپ شکیل بھائی ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہوں. کہتے تو لوگ ہیں. تو کہنے لگے یہاں ذکر ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہاں صرف فکر ہوتا ہے. اور یہ فکر دلائی جاتی اپنی بتاؤ، اپنی بتاؤ، اپنی کچھ خبر ہے کہ نہیں. اور اپنی خبر نہیں تو پھر ایسا بے خبر قیامت میں کہاں جائے گا. تو میں اب جا رہا ہوں پیر کی شکل میں. مرید پہنچا پیر کی شکل میں، اور اس پیر کے جو مرید بن کے گیا ہے اس کے مریدوں نے وہاں جا کر کیا کہا حضرت کے سامنے؟
یہ کہہ رہے ہیں جا جا کے مرید کہ حضرت کے پاس جاتا ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. حضرت سمجھ گئے کہ اس سے کیا مرض پیدا ہوگا. اب یہ جو حضرت کہا جانے لگا اس کے اندر کیا مرض پیدا ہوگا. اللہ کرے ہم سمجھے تصوف کس کو کہتے ہیں اور پیری مریدی کس کو کہتے ہیں. ڈھانچہ رہ گیا, ڈھانچہ. روح کدھر ہے؟ الا ماشاء اللہ. اب جب جا رہا ہوں سر عجیب بات ہے, اس پورے سفر میں اب جا کر بیٹھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھیا, وہ تو ایسے ہی بولتے تھے. ہاں بھیا خیریت, سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی حضرت الحمدللہ سب ٹھیک ہے. جب لوگ حضرت کہنے لگتے ہیں تو اندر سے نفس کہتا ہے حضرت نہیں ہوں تو لوگ کہتے کیوں ہیں؟ میں حضرت نہیں ہوں تو لوگ کہتے کیوں ہیں؟ پورے سفر میں اور اگلے سفر میں یہ اتنا علاج کرتے رہے کہ یہ مت سوچ لینا کہ حضرت ہو گیا ہوں. تقریر کر کے مت سوچ لینا مقرر ہو گیا ہوں. کینچی ہے قیامت میں, آگ کی کینچی ہے, اگر عمل نہیں کیا تو پکڑے جاؤ گے شکیل میاں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہم نے کہہ دیا تھا کہ حضرت بیان نہیں کروں گا, بیان بند کر دیتا ہوں. کہا کیوں؟ میں نے کہا وہاں کی کینچی ڈراتی ہے. کہا جب ڈر رہے جب تک بیان کرنا, اور جس دن بیان کے بعد ڈر نہ رہے یہ اس دن بس سمجھ لینا اب تو گئے, کام سے گئے. شیطان کا داؤ پورا چل چکا ہے. میں نے اللہ کی دی توفیق سے کچھ کام کی بات آپ سے کہا. صبر اور شکر جب ہوگا تو بڑا معاشرے میں کہلانے کے جائے لگے گا, اور جتنا ہے بڑا اس سے بڑا شیطان کہلانا شروع کرتا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو, میں مفسر نہیں ہوں, مجھے حق نہیں ہے میں تقریر کروں قرآن کے بارے میں, لیکن جو موٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور بیٹھتا ہوں. مطلب یہ ہے نا اس کا. کہاں گئے مفتی صاحب؟ سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. سیدھی راہ پر بیٹھ کے کیا کروں گا؟ ہر طرف سے اس کو بہکاؤں گا کسی راہ پر. یعنی کیا شراب کھانا سیدھی راہ ہے؟ جوئے کا اڈا سیدھی راہ؟ اور ایسی برائی کی چیز سیدھی راہ؟ کون سی چیز ہے سیدھی راہ؟ بھلے اعمال والی راہ جو ہے سیدھی راہ ہے. شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ کبھی ملا تھا؟ ارے اپن بھائی بمبئی والے ہیں, وہ بھی ہلکا معلوم ہے کدھر گئے, جے جے ہاسپٹل. ایک گلی کا نام لے تو دنیا یاد کرتی ہے کون ہے, وہیں کا. ہاں شیطان اپنے سامنے آئے گا کیا؟ یاد آیا صبح سے لے کے شام تک شیطان کسی دن دھوکہ دیتا ہے؟ آپ کو دیا. آپ حضرات پرانے والے تو بہت سے جو آج نئے نئے آئے ہیں بھائی کے ساتھ, اس لیے ان کا اکرام بہت کرتا ہوں. اپنے دسترخوان پہ بیٹھاتا ہوں, دال چاول کے ساتھ انڈا بنواتا ہوں. اور کیوں بنواتا ہوں تو لوگ بولتے ہو مالدار بہت ہے اس کے لیے بنواتا ہوں. اب بیوقوف میرے شیخ کا آدمی ہے اس لیے اکرام کرتا ہوں. آج بھی میرے شیخ کا ایک آدمی آیا, آج بھی اکرام کرنا پڑے گا, ہے ان کا حق ہے. جب آدمی بڑا کہا جائے گا, بار بار کہا جائے گا, تو یہ بڑائی شیطان اس بھلائی کے راستے سے لائے گا. کیا عمل ہوا تھا؟ بولے بیان کیا تھا. بولے پہلے کتنے بیان ہوئے؟ بولے بہت ہوئے تھے. بولے نام کیوں ہوا؟ بولے بیان کی وجہ سے ہوا. بولے نام کس نے کیا؟ کہ پبلک کو پسند آتا ہے. ارے بھلے یہ شیطان سب کو کہتا ہے وابا تو کرو, وابا تو کرو, وابا تو کرو, تم وابا تو کرو. پھر وہ 5 سال کے ملے گا تو شیخ کو بولے گا تمہاری یاد آتی تھی حضرت, بہت یاد آتی تھی. ارے تو بیوی کے ساتھ ایسا کر کے دکھاتا نا 1 مہینہ 6 مہینہ کہ بیوی صاحبہ تمہاری بہت یاد آتی ہے. کہتے ہیں آپ پنویل چلے گئے, بہت مشکل ہو گیا. چائنا پہ چائنا, چائنا بمبئی, بمبئی چائنا, ممبئی چائنا, چائنا ممبئی. پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لو کتنے ٹھپے. تو چائنا تو بہت ہی نزدیک ہے نا. چائنا اور پنویل میں بہت دوری ہے بھائی. پنویل مہاراشٹر میں رائے گڑھ میں ہے. کہاں کتنا بڑا نام ہے. اور چائنا, اور چائنا نے کہہ دیا چاہے نا تو بھی گھر میں پہنچا دوں گا.
چاہے نا تو بھی پہنچا دوں گا، لیکن تیرے مرید کو تیرے پاس پہنچنے نہیں دوں گا۔ رذائل 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 جوش مار رہے ہیں، نفس شیطان کی یاد نہیں آ رہی ہے کہ ہم کو کیا بہکا رہا ہے، پتہ بھی نہیں کہ ان کو بہکانے والا ہمارے ساتھ رہتا ہے، نسوں میں ساتھ میں چلتا ہے۔ صبح اٹھو اسی وقت سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ وہ تو اللہ نے فرشتہ طے کر رکھا ہے کہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگایا ہے۔ سونے وقت کی کتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی یاد ہیں، اور بولوں گا تو یقین بھی نہیں مانو گے کتنی پڑھتا ہوں اللہ کی دی توفیق سے، کیونکہ ہم تبلیغ میں نکلے تھے تو ہم کو سمجھایا گیا تھا یہ کرنے کا میدان ہے، علماء سیکھنے کی جگہ ہے، علماء سے سیکھو، تبلیغ میں نکلو اور مشق کرو، اور جب تقریر کا ڈھنگ آ جائے گا، واہ واہ ہوگی تو کسی شیخ کو پکڑ کر وہ واہ واہ کا علاج کرنا، یہ واہ واہ سے خوشی ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آئے گی، صبر آئے گا، صبر اور شکر، تو لوگوں میں واہ واہ ہوگی، تو آپ علیہ السلام کی شان اللہ ہی بلند کرے۔ کیسے دعائیں سکھایا ہے کہ پھر دعا کے ذریعے ایک عمل شروع کر دینا کہ مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے، مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے، بہت واہ واہ ہو رہی ہے، بہت واہ واہ ہو رہی ہے، چھوٹا بنا دیجئے، مگر جینا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجئے۔ اور شیشہ بہت دیکھنے والا اپنی بڑائی میں گم ہو جاتا ہے، اتنا سے چہرہ دیکھتا ہے تو دعا بھول جاتا ہے، دعا کا مفہوم بھول جاتا ہے، اپنی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ بنایا اللہ نے، تعریف کرنی کہہ رہا ہے اللہ میری کرو، یہ نفس کہتا ہے تو کیسا دکھ رہا ہے، تیری آنکھیں کیسی ہیں، تیری بھویں کیسی ہیں، تیرا چہرہ کیسا ہے۔ دعا پڑھنے میں اللہ کا نام لیا گیا، مضمون خود کی ذات کا آ رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم کہاں دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ سب سے اچھا کلام کس کا ہے؟ شروع کرو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من ارے اللہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں میرے اللہ۔ مخلوق سے بات کرنے کرسی میں بیٹھے تو شیطان نہیں بہکائے گا، اور خدا کی کتاب پڑھنے بیٹھے تو بہکاتا نہیں، تو اللہ کہتا کیوں پڑھنے کے لیے کہ پڑھو؟ ہمیں آیا شیطان یاد؟ ارے آتا ہے یاد۔ سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، ابھی سب سیدھی راہ کا زمانہ آ گیا ہے، ہر وقت زمانہ سیدھی راہ کا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا دعا کر دیجئے کچھ دین کا کام ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کیجئے یہ دعا، میں تو نہیں کرتا۔ سنا میرا جملہ؟ سنا کہ نہیں سنا؟ دعا کیجئے کچھ دین کا کام ہو جائے۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا دعا، آپ کیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کرتا ہوں میرا ہر کام دین بن جائے۔ آپ کہتے ہیں کچھ تھوڑا دین کا کام ہو جائے، اور میں دعا کرتا ہوں میرا ہر کام دین بن جائے۔ میں نوٹ گنوں تو دین بن جائے، میں دھندا کروں تو دین بن جائے۔ ابھی نوٹ گنوں آ گیا مضمون تو سنا دو چھوٹا سا، سناؤں؟ کچھ لوگ بچاتے دوسرے کی گاڑی سے آتے، جب تک وہ نہیں جائیں گے جب تک اڑ نہیں سکتے۔ بولے ایسا پھنسا دیا اللہ کے، مسافر کے ٹائم لایا ہوتا ہے یار، مسافر کر کے چلے جاتے، کیوں یہاں پٹوا رہا ہے مجھ کو؟ ہاں اگر سمجھ گئے تم کو نہیں مار رہا ہوں، تمہارے دشمن تمہارے نفس کو مار رہا ہوں، تو پھر آؤ گے بھاگ کر۔ تم نے تو دشمن کو دوست بنا رکھا ہے۔ میں تھوڑا ہی کہتا ہوں، میرے بڑوں نے کہا جب میں ڈانٹتا ہوں ان کو تو یہ سمجھتا ہے ان کو ڈانٹتا ہوں، میں ان کو نہیں ڈانٹتا، ان کے نفس کو ڈانٹتا ہوں کہ سیدھا ہو جا۔ لیکن نفس سے اتنی دوستی کر رکھا ہے کہ ان کو یہ سننا گوارا نہیں ہے۔ تبھی تو مرچی لگتی ہے جلدی سے، ذرا کسی نے زور سے کہا تو کیوں برا لگ گیا، اور وہاں تو زور سے کہا گیا۔ یہودی نے قرض دیا بغیر مانگے دیا، جہاں تک مفہوم مجھے یاد ہے یہی ہے۔ وقت طے ہو گیا کہ کب دو گے، کب دیں گے، فلاں وقت دے دیں گے، تو فلاں وقت دے دیں گے، اس سے پہلے آ کے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں نے بہت دفعہ نقل کیا ہے نا بیان میں،
تو برا کہا تو وہاں برا نہیں لگا، جب یہاں پہنچیں گے تو خدا کو بھلے لگیں گے. کیا واقعی میں بہت برا آدمی ہے اللہ کا؟ میں خود ہی اتنا چھوٹا سا آدمی، جو چاہے ڈانٹ دے، جو چاہے بگڑ دے، جو چاہے کہہ دے. برا لگا تو پھر کہا، پھر تو ان کے نزدیک اچھا کہنے لگا کہ ابھی کچھ سمجھا ہے تم نے. اور اب شیخ کی بات یاد آ گئی. ہمارے شیخ کے شیخ یعنی حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرلا میں رہا کرتے تھے، وہاں مجلس ہوتی تھی. جس سفر حج میں انتقال ہو گیا، چونکہ حج میں جا رہے تھے، عمر تو ویسے ہو بھی گئی تھی، تو بہت سے لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے. اور یہ 68 کی بات ہے. کب کی ہے؟ نہیں 67 کی بات ہے، پہلے بات 67 کی بات ہوگی، 67 کی. کبھی پیدا ہوئے ہاں؟ تب تو بہت چھوٹے ہو، نہیں کہوں گا برا لگے گا، بہت کم عمر ہو کہہ دیتا ہوں. ہاں بھائی ابھی برا لگ جائے گا، یار میں اتنے معزز دوستوں کے ساتھ آیا تھا، میرا عقیدت مند جو میرے پاس سائے کے ساتھ جیسا رہتا ہے، میرے بھائی جان جب فون کریں گے تو نام لیں گے، اس کا کیا حال ہے، اس کے ساتھ جو رہتا ہے نوجوان اس کا کیا حال ہے، مطلب بھائی جان اسی سے پوچھ لیا کیجئے، مجھے میرا بھی حال پتہ نہیں ہے، مجھ سے ملنے کی فرصت نہیں، میں اس کو کیا جانوں کون ہے وہ، میں اس کو نہیں جانتا کون ہے وہ، تو میں اس کو کیسے بولوں گا چھوٹا ہے. اس کو کہنا پڑے گا عمر کم ہے، کیا ہے، تجربہ ہم سے زیادہ ہے، بیان ہم سے زیادہ اچھا کرتا ہے، واہ داد بہت اچھی ملتی ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، بھائی بلائے جاتے ہیں بیان کے لیے. اپنے کو کون بلاتا ہے بھائی؟ اپنے کو کون بلاتا ہے؟ اپن آج تک بیان کے بھائی نہیں ہوئے کہ ہم کو بلاوے کوئی. تبلیغ میں زندگی گزر گئی، مولویوں کے ساتھ زندگی گزر گئی، خانقاہ میں زندگی گزر گئی. ہاں میاں ایسا نہیں سوچنا، ایسا نہیں سوچنا بلایا نہیں جاتا. قطر فون کر کے پوچھ لو، باہر کی دنیا میں فون کر کے پوچھ لو، 45 ملکوں میں سنا جاتا ہے، بغیر جائے سناتا ہوں الحمدللہ. جب وہاں کے علماء نے دیکھا کہ یہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے تو میرے پاس کہا کہ حضرت سمجھ رہے تھے، کہنے لگے حضرت میں آپ کے خادم کو اور آپ کا آنے جانے کا ٹکٹ بھی دوں گا، رہنے کھانے کا خرچ بھی آؤں گا. میں نے کہا الحمدللہ میں تبلیغی آدمی ہوں، اپنا جان اپنا مال اپنا وقت جب تک لگے گا جب تک لگاتا رہوں گا، جس دن نصرت آپا کا شکار ہوں گا اس دن لٹ جاؤں گا. ملیشیا والوں نے کہا کہ آپ آ جائیے، ٹکٹ بھیجتا ہوں، آپ کے ساتھی کے بھیجتا ہوں. ایران والوں نے کہا چلے آئیے. میں نے کہا بھائی میں کہیں آتا جاتا نہیں، میں یہاں بیان کروں گا اور ہمارا بیان آپ کے گھر ہوم ڈیلیوری کہتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ہوم ڈیلیوری شروع کر دیا ہے. شریعت.info اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں آفیشیل. خالی نام ہی ڈال دیں گے شکیل احمد پنویل تو بھی آ جائے گا انشاءاللہ. میں نے کہا میں تو ہوم ڈیلیوری کر رہا ہوں. مجھے کہا بہت اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہوم ڈیلیوری چل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے بہت سا کام ہو جاتا ہے. اور اللہ بچائے جو کچھ سفر میں ہوتا ہے نقصان کا، اللہ سب سے بچائے. سیدھی راہ پہ بیٹھا ہے، ایسی راہ پہ جب چل رہے ہیں بیان کرنے، جانا چاہیے، سب جگہ جانا چاہیے، پوری دنیا میں جانا چاہیے. اپن دائی ہے بھائی، اپنے کو تو موقع چلے تو آسمانوں میں پہنچ کے دعوت دے دیں گے. اپن تو وہ بیٹھے خانقاہ والا چپ چاپ، اپن دائی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں حضرت شاہ صاحب سفر میں جا رہے تھے، اس کے بعد نوٹ کی بات بھی سنا دوں. ووٹ کا بھی زمانہ آیا ہے، اللہ سے مانگ کر دیجئے، ووٹ ضرور دیجئے، ووٹ ضرور دیجئے، اللہ سے مانگ کر دیجئے. اللہ جو امت کے حق میں بہتر ہو وہی دل میں ڈال دیجئے. اس کا پریشر اس کا پریشر نہیں، جو انسانوں کے حق میں بہتر ہو وہ اس کا دل میں ڈال دیجئے، اس کو ڈال کر آ جائیے. یہ دین ہے اور یہ دین کے بارے میں دعا ہے. ایمان والے کی دنیا ہوتی ہی نہیں، ایمان والے کی کہاں دنیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھوڑا سا دین کا کام کروں، جو میں نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں میرا سارا کام دین بن جائے نا، دین کا کام بن جائے.
تو ایک مضمون ہو تو جو کہہ دیا جس پر بہت کچھ کہا ہے، اس حضرت کی بات نقل کروں اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ بھاری چیز ہے. جتنا بیان میں نے اپنی زبان میں کیا ہے وہ سب پر بھاری ہے حضرت کا ایک جملہ، اس لیے وہ سنا دوں. تو حضرت کو رخصت کرنے کے لیے، حج پہ جانے کے لیے یہاں بمبئی میں بہت سے لوگ آئے اور ملاقات کرنے گئے. اور یہ 67-68 کا زمانہ، کرلا تو بہت ہی سنسان جگہ تھی. بھنڈی بازار علاقے میں رہنے والے اس زمانے کے لوگوں میں کوئی ہوگا تو بتائے گا کہ بھنڈی بازار سنڈے کے دن کرکٹ کھیلتے تھے روڈ پر. پھر کبھی وہ گاڑی ایک آدھ گزرتی تھی تو لڑکے ہٹ جاتے تھے اور وہاں ہوتا تھا، یعنی بھیڑ نام کی چیز نہیں تھی. تو کرلا میں کتنی ہوگی؟ وہاں تو بالکل نہیں ہوتی. مجلس ہو گئی اور حضرت اٹھے اور لوگوں سے کہا بیٹھے رہو. بات کا خلاصہ یہی ہے، الفاظ وہ نہیں ہو سکتے. اور حضرت مفتی محمد حنیف صاحب سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ. اور بلڈنگ کے باہر، وہیں باہر فٹ پاتھ کے پاس سڑک ہے، روڈ. تو حضرت نے مفتی صاحب کو دکھایا کہ مفتی حنیف یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہو یہاں سے وہاں تک، یہ یہاں کے بڑے بڑے رؤسا یعنی رئیس لوگ، اور اس وقت کے منسٹر، اس وقت اور ایسے بڑی بڑی ڈگری ہولڈر لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ حضرت کے پاس آتے ہوئے ڈرتے تھے، کانپتے تھے. حضرت کا اتنا روب تھا. تو حضرت نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہاں سے یہ آئے ہیں آج سب. مفتی صاحب نے کہا حضرت میں ان گاڑیوں کو اور ان رئیسوں کو دیکھ کر آپ کا معتقد نہیں ہوا ہوں، آج پیر کے پاس بھیڑ دیکھ کر معتقد ہو رہے ہیں. کیا ملے گا؟ کسی کی شہرت، کسی کی گمنامی، کسی کی وجاہت، اور اس لائن کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کے اپوزٹ جتنی ہو سکتی ہیں، یہ دیکھ کر بیت نہیں ہوتے. اللہ سے مانگو، استخارہ کرو. یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیکھو. اور حضرت مولانا منیر صاحب کی مجلس میں بہت دیکھا ہوگا، جاتے تھے نا آپ؟ جاتے تھے نا؟ حضرت مولانا موسیٰ رشید صاحب کے بھی پہنچے ہوں گے آپ. ہاں، یعنی اللہ والوں کے عاشق ہیں یہ. اور انہی دونوں میں سے کسی سے بیعت، آپ کسی سے بیعت، جس سے بھی رہو، سب ہمارے بڑے. یہ میرے پاس آئے یہاں حضرت مولانا منیر صاحب کے انتقال کے بعد، اور جانتے ہی تھے شکیل بدنام تو آدمی ہے ہی ہے. کوئی میں کہیں جاؤں نہ جاؤں، بدنامی تو میرے حصے میں ہے ہی ہے. لوگ نام تو جانتے ہی ہیں کہ وہ ہے. کیسا ہے وہ چھوڑو. میں نے کہا نہیں مولانا، میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا. آپ جائیے، استخارہ کیجئے، میرے بیانات سنیے، اللہ سے مانگیے کیا میں اس سے بیعت ہوں جو مجھے نفع پہنچے گا. جب اللہ دل میں ڈالے تو یہاں آ جائیے، پھر نہیں ہو تو جہاں آپ کا جی چاہے وہاں چلے جائیے. یہ کہا تھا یا آ رہے حضرت آ رہے سب بیعت ہو جاؤ. کہا تھا آپ سے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بہت پکا مرید حضرت مولانا منیر صاحب کا اور میرا بہت گہرا دوست ہے. اتنا بہترین مضمون لکھتا ہے خط میں اپنے حالات کے بارے میں کہ اش کرنے کو جی چاہتا. اللہ نظر بد سے بچائے. اپنا برا حال بیان کرنا، اور اتنے اچھے انداز میں کہ برا حال برا ہی سمجھ میں آئے، اس میں کہ ایسے جملہ نہ جائے جس سے بھلا سمجھ میں آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کھلے اور صاف دل والا بنائے کہ اللہ کے نزدیک ہم اس کے پسندیدہ دیندار بن جائیں. ہم ظاہر میں بھی دیندار ہوں، ہم باطن میں بھی دیندار ہوں. کیا کہا؟ شکیل بھائی بیعت ہو کر لو. کتنی دفعہ مولانا کا سفر ہوتا رہا. جب مولانا نہیں ہوتے فجر کی نماز میں، کبھی میری مجلس میں، یہ کلیان سے بھاگ کر یہاں آتا ہے. ان کے زمانے میں بھی آتا رہا. اس نے کہا بیعت کر لو، مجھے فوراً کر لینا چاہیے. نہیں، نظام نہیں، جاؤ دعا مانگو. یہ ایک روحانی
ڈاکٹر تجویز کرنا ہے، اس میں مناسبت شرط ہے. اگر تم کو مناسبت نہیں ہوگی تو تمہارا علاج صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے جاؤ، پہلے دعا مانگو، استخارہ کرو، اور پھر جب دل میں آئے تو آ کر کہنا میں 2 آدمی سامنے بیٹھے اس لیے آپ کو سنا دیا. یہاں تو حضرت آئے بیٹھ ہو جاؤ، حضرت آئے بیٹھ ہو جاؤ، حضرت سب کباڑا ہوا ہے، گالیاں بھیجو میرے پاس، اور میں لیتا نہیں. تو آج کل تو کوریئر کا زمانہ ہے، کوئی کوریئر ریسیو نہ کرے پارسل تو کہاں جاتا ہے؟ ریٹرن کہاں جائے گا؟ جس ایڈریس سے آیا تھا وہاں چلا جائے گا. تو جتنی چاہے گالی بھیج دینا، جب میں لوں گا نہیں تو پھر وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا ہے. حضرت سے جب یہ کہا تو حضرت نے کیا کہا؟ یعنی حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مفتی محمد حنیف صاحب یاری میرے شیخ سے کہا کہ دیکھ رہے ہو ان کو، تو حضرت نے کیا جواب دیا مفتی صاحب نے کہ میں یہ سب دیکھ کر آپ کا معتقد نہیں ہوا ہوں. جب آپ اکیلے ہوتے تھے اور آپ کے پاس چند بکریاں ہوتی تھیں اس وقت سے میں آپ کا معتقد ہوا ہوں. کوئی چیز کھا کر اور پی کر کون سی دعا پڑھی جائے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. چپ رہو، دھیرے سے بولو، جس کو سکھایا ہے وہ نہ بولے، جو سب کو سکھا رہا ہے وہ بولے. ہم کو کہاں مغفرت کی ضرورت ہے؟ ہماری بات سنو، تم کو ضرورت ہے. ہم کو ہوتی تو ہم یاد کرتے ہیں کہ دن میں نہ جانے کتنے ٹائم کھاتے ہیں، نہ جانے کتنے ٹائم پیتے ہیں. اب تو یاد کر لو گے نا، تلاش کرو. سرچ کا زمانہ آیا، اتنا سرچ کبھی نہیں سننے میں آتا تھا. سرچ کر لیں گے، سرچ کر لیں گے، سرچ کر لیں گے، سرچ کر لو فٹافٹ مل جائے. تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب کتنے سال ہمارے پاس رہے؟ کتنے سال؟ شیخ کے پاس. اور وہ شیخ جو اٹھا کے پٹکتے تھے اور مارتے تھے، بانس اٹھاتے تھے بانس سے مارتے تھے. سنا ہے کبھی؟ آپ نے بھی سنا ہوگا نا، مفتی صاحب جب اپنے شیخ کی بات سناتے تھے کہ ایسی پٹائی ہوئی، ایسی پٹائی ہوئی. ہاں، لیکن 27 سال یا 28 سال رہے، بھاگے نہیں کہ مارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. تب اصلاح ہوئی تھی. اور مولانا عجیب دستور تھا، شاہ صاحب بیٹھے رہتے تھے اور تعویذ والا کاغذ چھوٹا والا ایک اٹھاتے، اس پہ لکھتے، اور وہی مفتی محمد حنیف صاحب پڑھاتے ہوتے تھے حضرت کے مدرسے میں، اس پہ لکھ کر بھیجتے. مفتی محمد حنیف صاحب، سنا ہے آپ بہت بڑے مفتی ہیں تو کیوں ہیں، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، مفصل لکھیے. یہ حضرت کے اندر سے حضرت نکالا، بڑائی نکالا. ابھی کہاں نکالے؟ ابھی تو ذرا تیور بدل کے بھولتا ہو تو دوسرے دن سے بھاگ جاتے. ہم نے بھی کہا کہ آنے دو نا یار، کوئی 50 روپیہ دے جاتا ہے، کوئی 5000 دے جاتا ہے، کوئی 1,00,000 روپیہ بھی ہدیہ دے کے جاتا ہے، اور کوئی فروٹ لے کر آ جاتا ہے، کوئی کپڑا لے کر آتا ہے. شکل ڈانٹو واٹو مت، ایسی خانقاہ چلنے دو. ہاں، رکھو اپنا مال مبارک کو، اللہ نے محتاج کسی کا نہیں بنایا ہے. جب تک اپنے پاس جان مال، اپنی عزت آبرو اپنی رہے گی، باقی سب اللہ کے راستے میں لگاتے رہیں گے. تو حضرت شاہ صاحب نے سوال کیا، سنو بہت غور سے سنو. میں آج بیان کرنے کی نیت سے خود اپنا بیان پڑھ کر آیا. رمضان المبارک تقوی کا سیزن ہے کہ اسی کو منگا لوں گا اور اسی میں سے کچھ سنا دوں گا. بیان کیا کروں، طبیعت تو ٹھیک ہے نہیں. بیماروں میں سب سے اچھا ہوں الحمدللہ، ویسے بیمار رہتا ہوں. کوئی اسوے کی بات آنے ہونے کو تیار نہیں ہے. سب اللہ نے کہا ادھر رکھو، ہم جو ڈالیں وہ بولو. کتنے سال تھے؟ 27 سال. اور پٹائی ہوتی تھی، مارے جاتے تھے. اور کہا یہ جاتا تھا کبھی پٹائی میں، میرے سامنے بیٹھنا نہیں، میں تم سے بہت ناراض ہوں، چھپ کر بیٹھنا. بیان ہوگا سننا، تفسیر ہوگی سننا، درس ہوگا سننا، سب سننا، مگر میرے سامنے دکھنا نہیں، چھپ کے سننا. اور کھانا ان کا خانقاہ سے بند کر کو کھانا نہیں دینا ہے. ارے یہاں ہوٹل تو ہے نہیں کہیں، نہ خالہ کا گھر ہے.
شیخ کا گھر ہے، وہاں پڑے ہوئے ہیں، خانقاہ سے دال روٹی ملتی ہے، دال چاول ملتا ہے، وہ بھی کھانا بند ہو جائے گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ لیکن یہ سچے طالب تھے. اللہ کرے ہماری زبان پر یہ دعا آنے لگے، اللہ ہمیں آپ کی سچی طلب عطا فرما دیجیے. کس کی؟ اللہ پاک کی. اللہ پاک ہمیں آپ کی سچی طلب عطا فرما دیجیے. مانگ کے دیکھو، طلب نہ پیدا ہو تو بتانا، اور پھر یہ طلب بے چین نہ کر دے کہ جب تک خدا کا نہیں بنوں گا جب تک مروں گا نہیں. اتنا بڑا عزم بنائے گا آدمی. اور عجیب عجیب باتیں یاد آ جاتی ہے. ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں جن کے لاکھوں سننے والے. کتنے؟ لاکھوں سننے والے. ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ڈاکٹر گئے تھے حج کے لیے، ان کے کمرے میں وہ تھے. ان کے عزم کی بات سناتا ہوں، اللہ اچھا رکھے. اور بیٹے ہمارے ہیں تو کیا کریں گے، بار بار بابا نے کہا، بابا نے یہ کہا، بابا نے یہ کہا. ان لوگوں کو باتیں اچھی لگی. تو اس میں وہ ڈاکٹر جن کے لاکھوں سننے والے، ان کا بھائی تمہارے بابا کون ہے، کہاں رہتے؟ کہا بمبئی میں رہتے ہیں. کہہ ان سے ملنا چاہیے. تو انہوں نے کہا بات تو کر لو. میرے سے بات ہونے لگی تو کہنے لگے آپ کی بہت ساری باتیں سناؤں، آپ سے ملنے میں آؤں گا بمبئی میں. تو میں نے کہا بھائی آپ اتنا نہ کریں کہ اتنی دور سے آپ آئے، بہت بزی ہیں. میں نے یوٹیوب پر آپ کو سنا ہے، دیکھا ہے، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ بات ان کو بتایا نہیں تھا. توبہ توبہ. یہ ان کو بتایا نہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں بڑے آدمی. تو میں نے کہا ایسا کیجیے، واٹس ایپ کر لیجیے، ابھی آپ مجھ کو دیکھ لیے، میں آپ کو دیکھ لوں. جبکہ میں انہیں دیکھا تھا. اور اتنے بزی رہتے، کہاں دلی سے بمبئی آئیں گے، اس لیے ان کا بھی کام ہو جائے. جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا مجھے کوئی ایک چھوٹی سی بات نصیحت کی بتا دیجیے. میں نے اللہ کی دی توفیق سے چھوٹی سی ایک بات بتایا. عزم کی بات کرتا ہوں، ارادے کی بات کرتا ہوں، جن کی یاد آئی. اور یاد دلانے کے بعد ایسے آدمی کی یاد کو تازہ کر لینا چاہیے، ہٹانا نہیں چاہیے یاد سے. ان کا جواب تھا انشاءاللہ ایسا عمل کر کے دکھاؤں گا کہ قیامت میں ملیے گا تو پوچھ لیجیے گا عمل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. کتنا پکا آدمی ہوگا یہ. ابھی 4 دن 5 دن پہلے پھر میسج آیا تھا، آپ سے بہت محبت ہو گئی، ملاقات کا جی چاہتا ہے. ہم نے کہا کر لیں گے ملاقات، آپ پریشان نہ ہوئیے. یہاں آئیں گے تو راز فاش ہو جائے گا. نہ سفید کپڑا، نہ سفید امامہ، نہ سفید ٹوپی. آج تو بھولے سے لگ گئی تھی، بیوی نے پسند کر لیا تھا اس لیے. ہاں آئی نہیں تھی شروع سے اب تک، آئی نہیں بیوی. بدنام صحیح ہوں کہ بغیر بیوی کا بیان ہوئے اس کا بیان پورا ہی نہیں ہوتا. ولی بھائی انجینئر آپ جانتے ہی ہوں گے، جو یہاں نوساری میں رہا کرتے تھے، بمبئی میں رہا کرتے تھے، ممرہ میں رہتے تھے، بہت اچھے مقرر تھے، اسٹیج کے بڑے اچھے آرٹسٹ تھے. لیکن جب تبلیغ میں دنیا بدلا تو بہت کچھ دوسرے بن گئے. علماء کہتے تھے کس کا بیان ہو رہا ہے، ایسا بیان کرنے والے تھے. لندن چلے گئے تھے، وہاں میرا بیان سنتے تھے. اب بیان سنتے 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 ایک دن فون آیا، ارے شکیل بھائی میں بہت یاد پر اپنے زور دے رہا ہوں کہ کون شکیل بھائی ہے اپنے جماعت کا ساتھی، مگر یاد کیوں نہیں آتا. میں نے ان سے کہا نہیں کہ میں اتنا نمایاں ہی نہیں تھا، میں کبھی نمایاں ہوا نہیں. مجھے کبھی مشورے میں بیٹھا آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی آگے نہیں دیکھیں گے. میں تو پیچھے بیٹھنے والا آدمی تھا، مجھے کہاں آپ ڈھونڈیں گے. کہنے لگے تمہارا بیان سنتا ہوں اور پابندی سے سنتا ہوں، مگر ملنے آؤں گا تو بیوی کے ساتھ آؤں گا، اس لیے کہ بیوی کے بغیر تمہارا بیان پورا ہوتا نہیں. آخر میں آئی گئی نا بیوی، ٹوپی کے بہانے آ گئی. پہناؤں گا نہیں پہنوں گا انشاءاللہ. لوگ کہیں گے اچھی ہے تو بھی اب نہیں دوں گا میں، ورنہ میری کیا، میری ٹوپی کا رنگ الگ ہے، میرے کرتے کی میچنگ الگ ہے، میرے لنگی کے لائن کی میچنگ الگ کرتے جیسی ہے. یہاں کہاں پیر صاحب ہیں، یہاں تو سنڈے صاحب ہیں. حضرت سے پوچھ لیا، شیخ نے کیا بات پوچھا، کیا جواب ہے. اللہ کرے جواب ہمارے دل میں اتر جائے اور زندگی میں اس جملے کا رنگ چڑھ جائے. حضرت نے پوچھا، شاہ صاحب پہنچ گئے نا آپ لوگ وہاں، پوچھا اتنے سال میں تم نے کچھ سمجھا، اتنے سال میں تم نے کچھ سمجھا. تو ادھر ہی دیکھو، ادھر دیکھو. جو جانے والوں کو دیکھتا اٹھنے والوں کو میں سمجھ جاتا ہوں، باہر بھی سب جگہ دیکھتا ہے. اور وہ پیر صاحب کی شروع کی بات تھی، اس کو اوائڈ کرتا ہوں. جب قالینہ میں بیٹھتا تھا تو 2 جملے میں کہہ دوں، میں ایسے بیٹھتا تھا، سامنے ایسے بیٹھاتا تھا تاکہ شیشے میں اس کی شکل دکھائی دے، اور دیکھتا رہتا ہے کتنی دفعہ اپنی شکل دیکھتا ہے اور کتنی دفعہ پیر کو دیکھتا ہے.
شیشہ لگا کے اپنے آپ کو گھورنے کی عادت چھوڑ دو، دعا پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کام کرو. یہ شیشہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے. شیشہ دیکھو تو مومن کو شیشہ سمجھ کے دیکھو. جس مومن میں برائی نظر آئے اور سمجھو شیشہ دیکھ رہا ہوں، یہ برائی میرے اندر ہے. تو حضرت سے پوچھا کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ حضرت مفتی صاحب نے کہا ہاں ایک بات سمجھا ہوں. 28 سال میں اتنی مار پٹائی ہوئی، کیا اصلاح ہوئی نہیں؟ ارے 28 سال میں تم نے ایک بات سمجھا ہے، یہی سیکھا ہے؟ شیخ نے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا حضرت جو سمجھا ہوں وہ بتا رہا ہوں. جو سمجھا ہوں، شیخ سے جھوٹ تھوڑی بولوں گا، شیخ سے جھوٹ بولوں گا. جو سمجھا ہوں بتا رہا ہوں. کیا سمجھا؟ حضرت یہ بات سمجھ آئی کہ اس پوری دنیا میں مجھ جیسا بد باطن شخص کوئی بھی نہیں ہے، یعنی مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہم سے اچھا کوئی نہیں. ابھی راہ پہ نہیں پڑے ہیں، راہ پہ جس دن پڑیں گے اس دن کچھ اور سمجھ میں آنے لگے گا. غذا بدلو، غذا بدلو. اللہ سے مانگو اللہ مشتبہ حرام مال سے بچائیے. کمانے والے تو حلال بہت ملیں گے، لیکن حلال کھانے والے بھی ہوں اور مشتبہ سے بچنے والے بھی ہوں، ایسے کم ہو گئے ہیں. اس لیے سب سے اہم دعا بتا رہا ہوں اس وقت. کون سی دعا؟ کہ اللہ حلال کھلائیے، حلال پہنائیے. حلال کھلائیے، حلال پہنائیے. باتوں میں باتیں بہت یاد آتی ہیں. تم لوگ گھبراؤ گے ہوگے اور تمہارے یہاں کا دال گوشت ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، تمہاری بیویاں گرم ہو رہی ہوں گی. آئندہ تو فل اسٹاپ لگا دیں گے کہ جانا نہیں شکیل کے پاس بیان میں، وہ کھا پی کے آتا ہے اس لیے اس کو کیا ہے دیر تک بولے گا. ورنہ تو میں تو بہت کچھ سنا سکتا تھا اللہ کی دی توفیق سے. اللہ کی دی توفیق سے بہت کچھ سنا سکتا. میں تھوڑی سناتا ہوں. آئے ایسی طلب لے کر ہم کیا کریں گے؟ اتنی بڑی بڑی طلب لے کر آئے ہیں تو نکلے گا ہی بات. تو ایک دعا کہ اللہ حلال کھلائیے. رمضان کا مہینہ ہے، سیدھی راہ پر بیٹھ چکا ہے، اپنے اپنے چیلوں کو بیٹھا چکا ہے، فیلڈنگ لگا چکا ہے. دیکھ میں اندر جانے والا ہوں. کیا ہے؟ میں تڑی پار کر دیا جاؤں گا، میں اندر جانے والا ہوں. اور ڈالیں گے بھی کہاں؟ پانی میں، سمندر میں ڈالیں گے. شیطان کو تیرنا نہیں آتا کیا؟ لیکن ایسا پہرا بیٹھے گا کہ نکل کے آ نہیں سکتا، نہیں نکل کے آئے گا. اس لیے فیلڈنگ لگا دیا ہے. کھانا کھلانے میں چوکنا مت. اگر اس فیلڈنگ میں کامیاب ہو گیا تو پھر تیری کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دعاؤں میں یہ دعا بھی نہیں ہے اللہ مرزقنی طیبا واستعملنی صالحا. اے اللہ حلال رزق کھلائیے. کمزور روایت ہے، کیسی روایت ہے یہ علماء جانتے ہیں. کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ہر دفعہ کہا کہ محمد یہ دعا پڑھیے. بعض میں جب یہ باتیں عام کی گئی تو پھر پتہ تحقیق میں کہ یہ ضعیف روایت ہے. بعضوں نے کہا علماء نے کہ بھائی ضعیف روایت دعا میں تو مانگی جا سکتی ہے. یہ دعا اہم ہے مضمون کے اعتبار سے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ حلال کھلائیے، حلال پہنائیے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں مگر میں تو آپ لوگ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہوتا. آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہوتا، ورنہ سناتا میں ابھی تھوڑا ہی سنا دیتا لیکن سناتا. ہمارے ایک دوست یہ آئے ہیں جن کو دیکھ کر مضمون پہ مضمون آ رہا ہے اور اپنی ہی سب غلطیاں کھل رہی ہیں. اچھے لوگ آتے ہیں تو ایسے مضمون آتے ہیں اور بڑی بے تکلفی ہماری ان کے لیے. چلو نا یار، ہٹو نا یار، چھوڑو نا یار، ایسی باتیں ہماری رہی. نہیں آتا یار، یہ ہماری ایسی آ رہی ہے. ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑا آفیسر یہاں بیٹھتا ہے، اس کی آفس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا.
میرا دوست ہے، چلو نا، کوئی دوست ہو گے نا سب کو دوست بنا ہی لیتے ہیں، یہ دعوت کے ساتھی ہیں، مان نہ مان میں تیرا مہمان، سب سے دوستی کرتے ہیں، سب کو لے کے جاتے ہیں، سب کو چلاتے ہیں، چلانے کا بہت اچھا ڈھنگ دیا اللہ نے، اللہ اور اچھا ہی دے، اللہ حلال کھلائے حرام سے بچائے۔ میں نے ان سے کہا میں نہیں آتا، بہت بڑا آفیسر ہے، 5 سال سے ایک ہی جگہ پر ہے، اور خدا جانے کیا کیا کہا تھا، مطلب بہت بڑا کوئی تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا۔ کچھ یاد سے آ رہی ہے؟ آ جائے گی آگے یار، نہیں تو ابھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے ان سے کہا نہیں یار مجھ کو مت لے چلو، میرے بیگ میں ہمیشہ کتاب رہتی ہے، مجھے کوئی انتظار بھاری نہیں پڑتا، میں بھی کتاب نکالوں گا، یہاں بینچ پہ بیٹھ جاؤں گا، پڑھتا رہوں گا، جب تم جتنی دیر بھی لوٹے گے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چلو، اب پھر کچھ ہوگا تو میرے کو نہیں بولنا۔ تو یہ بولے کیا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھنا، چلنا یار۔ میں نے کہا چلو جائیں گے۔ اب اندر گئے، بڑا اکرام کیا بھائی کی وجہ سے، میں بھی طوفیلی بن کے میرا بھی اکرام ہوا۔ ہاں بیٹھیے بیٹھیے مولانا صاحب بیٹھیے بیٹھیے، میں بھی بیٹھ گیا۔ کیا منگاؤں؟ چائے ٹھنڈا؟ کیا پیو گے؟ ان کی بڑی دوستی ہے۔ انہوں نے کہا چائے منگاؤ۔ ارے سچی دائی ہیں، ایسے موقع کا انتظار کرتے کہ چائے بہانے پینے کے بہانے میں کچھ نہ کچھ تو سنا ہی دوں گا، اور اپنے کو اتنا شعور نہیں ہے۔ تو مجھ سے کہا آپ کیا پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ ٹھنڈا منگاؤں؟ ہم نے کہا نہیں ٹھنڈا بھی نہیں۔ کہا پیتے نہیں؟ اب سوال کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کرایا گیا ہے، اور دائی اس کا انتظار کرتا ہے، تھوڑا سا میں بھی ہوں کہ کوئی جملہ تم ایسا بولو جس میں مجھے کوئی مضمون ملے، کوئی جملہ بولو جس میں مجھے کوئی مضمون ملے۔ اس لیے دائی کی صفت یہ ہے کہ جب بڑے کے پاس جاؤ اس کو بولنے دو، اس کو بولنے دو، اس میں تم کو مضمون ملے گا، اس کی طبیعت کا پتہ چلے گا، اس سے کیسے بات کروں۔ ارے میں تو شام تک آپ کو سناؤں، اللہ توفیق دے تو، لیکن اکیلا ہی بیٹھا بولتا رہوں گا، سب چلے جائیں گے۔ وہ فلاں کی سبھا میں گئے تھے تو اس کی کرسیاں ساری خالی تھی، واہ واہ کرنے کے لیے پیچھے لوگ بیٹھے تھے، کہا واہ 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 واہ، وہ بھی اٹھ گئے، بولے واہ واہ بہت ہوئی تھی، بڑا مجمع تھا۔ تو میں نے کہا نہیں پیتا ہوں، سب پیتا ہوں، چائے پیتا ہوں، ٹھنڈا پیتا ہوں، سب پیتا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں پیئیں گے؟ میں نے کہا اگر مجھے آپ پلانا چاہیں گے تو آپ کو 7 منٹ تقریباً میری بات سننی پڑے گی۔ اچھا کتنی منٹ؟ 7 منٹ۔ کہا اچھا یہ ایک عجیب بات، آپ 7 منٹ بات سنا کے پیئیں گے؟ میں نے کہا سر بات تو یہی ہے، اور بات میں جو کروں گا اس میں اگر آپ کو برا لگے گا تو آپ مجھے گیٹ آؤٹ کہہ دیجیے گا، میں خوشی خوشی چلا جاؤں گا۔ وہ اور چونک گئے کہ میں پھر کیا کہوں گا، یہ کیا کہنے والا ہے۔ اللہ کرے دعوت کا ڈھنگ آ جائے، اس کو سوالیہ نشان بناؤ، اور اس سے وہ سوالیہ نشان سے مضمون سمجھو اس کو کیا بولنا ہے۔ اس نے بیل دبایا، ایک کانسٹیبل آیا، اس نے کہا کچھ آرڈر بھی کیا، ایسا کر لو ایسا کر لو، مجھے 15 منٹ ڈسٹرب مت کرنا۔ کیوں؟ جو 7 منٹ بولتا 15 منٹ تو بولتا ہی ہے، جو 7 منٹ بولتا ہے وہ پوچھو واضح محلہ یہاں ہے، یہاں واضح محلہ ہے، ایک محلہ صاحب ہے نا، کبھی بیان سنا میرا؟ مجھے دیا گیا تھا 1:30 پر تم کو بیان بند کرنا ہے، 2.5-3 سال تقریباً بیان کیا ہوگا، مجھے وقت برابر یاد نہیں ہے، 2.5-3 سال۔ ایک آدمی کوئی کہہ دے کہ 30 ہو کر 1 سیکنڈ زیادہ ہوا تھا، ایک دن کا بیان نہیں ہے مقرر صاحب، 2.5-3 سال بیان ہوا ہے۔ ایک آدمی کوئی ایسا کہہ دے کہ 30 سے 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھا ہے، معاملہ ہے، معاملہ ہے، یہ طے ہوا ہے، یہاں لگایا گیا ہے کہ اتنے بجے خطبہ شروع ہوگا۔ یہ بدیادی کی بات ہے کہ ہم کو مضمون، بھائی کو مضمون آ رہا تھا، مضمون چھوڑو، ہم نے کہا تھا، ہم نے کوئی وقت طے نہیں کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا نا کوئی وقت طے نہیں کیا ہے، اور وہاں وقت طے تھا۔ اتنے سال کے بعد الحمدللہ 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 رب العالمین، اتنے میں بات پوری ہوئی۔ ہمارے شیخ کے پاس کسی نے کہہ دیا تھا، مفتی صاحب کے پاس، کہ وہ 3 منٹ بھی بیان کرتے ہیں۔ کون؟ وہ آپ کے خلیفہ جو ہے نا شکیل بھائی،
اور 3 منٹ بھی بیان کرتے تو حضرت نے زور سے ڈانٹا, لے چپ رہو, 3 منٹ میں بیان ہوتا ہے کیا؟ بیان کیا کریں گے وہ؟ اور نقل کرنے والے نے ایسے ہی ڈانٹا. اب مجھے مزہ آیا. شیخ کی ڈانٹ جب اچھی لگنے لگے تو سمجھو بیٹا کام ہوگا, تب سمجھو کہ اب شیخ نے میرے اوپر توجہ ڈال دیا. ہم لوگ فجر کی نماز پڑھے نیرول مسجد میں, حضرت میرے گھر پہ ہی تشریف لائے تھے. میں نے کہا حضرت بمبئی آپ کو میں فجر سے کے بعد فوراً پہنچا دینا چاہتا ہوں, گرمی بہت شدید ہے, رش ہوگا, بہت پریشانی ہوگی. تو انہوں نے کہا نیرول میں مجھے کام ہے, 5 منٹ کا کام ہے. تو میں نے کہا فجر وہاں پڑھا دیتے ہیں اور وہاں سے نکل کے آپ کو بمبئی جلدی سے پہنچا دیں گے ٹھنڈک میں بالکل. میں کہا چاہیے بات ٹھیک ہے چلو. وہاں گئے تو حضرت کو دیکھتے قاری داؤد نے کہا کہ حضرت بیان کیجیے. حضرت ہم نے کہا حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں, بیان نہیں ہوگا. تو کہا کہہ دو کہ حضرت دعا ہی کرا دیے. حضرت نے کہا اچھی بات ہے, اچھا سنو دعا یہ کرا دے گا, میں آمین کہہ دوں گا, تم لوگ بھی آمین کہنا. یعنی اب اس مسجد میں حضرت کا بیان نہیں ہونا ہے اور دعا مجھے کرنی ہے. قاری داؤد یہ لوگ تو بار بار مجھ سے کہتے رہے بیان کرنے کے لیے. میں تو جب یہ علیحدگی ہوئی تو ایک دن بیان کرنے گیا تھا کہ مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ کیا ہے, سب کو جوڑو میں بولوں گا. ایک دفعہ گیا تھا, اس میں جماعت اسلامی والے بیٹھے تھے. بیان کے بعد 1 ہفتے کے بعد خبر آئی, انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اس آدمی نے تبلیغ سمجھایا ہے, اگر اس کا نام تبلیغ ہے تو ہم بھی چلنے کو تیار ہیں. مولانا الیاس کی تبلیغ بھلا کر ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ والے ہیں, باپ کی میراث کو بانٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب کی تبلیغی آدمی ہے. ارے کہاں کہاں کیسے بولو گے, کچھ حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد کے نہیں ہوگا. تو میں نے کہا حضرت میں 3 منٹ بیان کر دوں. کہاں نیرول مسجد میں نے کیا حضرت سے فجر میں کہ مجھے قاری داؤد منع تو کرنے والے نہیں تو کہیں گے اور لمبا کرو. ہم نے کہا حضرت جلدی ہے 3 منٹ بیان کر دوں. حضرت نے کہا ہاں کر دے. میں نے 3 منٹ بیان کیا. اللہ ہی کے فضل و کرم سے, انہی کی مہربانی, انہی کا کرم, انہی کی عنایت, بغیر اس سے کچھ کسی کا کام نہیں بنتا. اس کی مدد ہوتی ہے تو کام بنتا ہے, اس کی توفیق شامل حال رہی. 3 منٹ میں بات پوری ہوئی. حضرت بولا 3 منٹ میں مکمل بات کیا تو نے. ہم نے کہا آپ ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے حضرت, آپ ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو وہاں تو 2.5-3 سال نہیں ہوا تھا, آج بھی نہیں ہوتا, لیکن سننے والے اتنے شوق سے سن رہے تھے کہ ہمیں شعر تو یاد آتا نہیں, اور پڑھوں گا تو گتے کی دم ہو جائے گی, اس لیے اس کو رہنے دو. اچھا تو اب یہ بھی سناٹے میں تھے کہ کیا بولنے جا رہا ہے پتہ نہیں. یہ مجھے ڈانٹ سکتے تھے, اچھا چپ رہے چل بیٹھ, یہ مجھے کہہ سکتے تھے, میری ایسی دوستی ہے, اچھا لگے گا برا نہیں لگے گا. لیکن یہ بھی سناٹے میں ہے کہ باہر بولا تھا کچھ ہوگا تو بولنا مت, اور یہاں آ کے ایسی باتیں کیا کرنے جا رہا ہے اللہ جانے. میں ایک مومن کی قیمت بتانے جا رہا ہوں, اور ہماری اور آپ کی, ہم سب ابھی توبہ کر لیں, ہم سب توبہ کر لیں. اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, چھوٹے بولو چھوٹے بڑے جتنے کیے ہیں جانے انجانے میں, سب سے توبہ کرتا ہوں. تو گواہ ہے, اتنے سارے لوگ گواہ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں. کرو, میں کام کی بات کرا رہا ہوں, اور واپس تجدید ایمان کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم سب کے رب نے مہربانی سے توفیق دیا, سب گناہ معاف ہے. جس کے حقوق نکلتے ہو جا کے دینے کی نیت کر لو, گناہ تو معاف ہو گئے. اتنی بڑی قیمت اللہ دیتے ہیں, کوئی نہیں دے گا صرف چند بول کی کہ تو نے توبہ کر لیا, تم نے تجدید ایمان کر لیا, جا بخش دیا, چاہے جتنے گناہ تھے سب معاف کر دیے. تو اس لیے مغفرت ہو جاتی ہے. اس مومن کی ہمارے دل کے اندر عظمت بیٹھ گئی ہے. میں نے بہت دفعہ تذکرہ کیا, ہم نے کہا سر بات یہ ہے کہ جس پوسٹ پر جہاں آپ بیٹھے ہیں, یہاں نیچے والوں سے لینا, اپنا حصہ رکھنا اور اوپر والوں کو دینا, یہ نہ ہو تو آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے اتنے دن.
انہوں نے کہا یہ میری مجبوری ہے. کیا کہا؟ یہ میری مجبوری ہے. میں نے کہا سر، ایسے لوگ کو سر ہی کہنا چاہیے. میں نے کہا سر اگر آپ کی مجبوری ہو تو میری کیا مجبوری ہے؟ ہم اس کو دعوت دینے آئے ہیں اس لیے، یہ مجبوری نہیں ہوتی. تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک. ہم حرام و مشتبہ نہیں کھائیں گے تمہاری رعایت میں. ہم نے کہا صاحب ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو برا لگا آپ کہیے گیٹ آؤٹ میں اٹھ جاؤں گا. کہیں نہیں بالکل نہیں، آپ کہیے پوری بات کر لیجیے. میں نے کہا 7 منٹ میں بات پوری کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے آپ کے کھانے کا، کپڑے کا، گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. آپ طے کر لیجئے کہ آپ کھانے پینے اور مہمانوں کو کھلانے میں یہی پیسہ استعمال کریں گے، حرام پیسہ استعمال نہیں کریں گے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے اور اپنی نسلوں کو بچائیے. اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں. ہم نے کہا اگر وعدہ کرتے تو سیلری کے پیسے سے چائے منگائیے، ہم آپ کی چائے پیئیں گے. کون کہتا مومن اتنا بگڑ گیا کہ نہیں سدھر سکتا؟ کون کہتا ہے؟ پکی توبہ کر لیا اس شخص نے اسی وقت. اس لیے ہم نے توبہ اللہ کی دی توفیق سے سب کو کرا دیا. اب ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. کیا ہے؟ اپنے نامہ اعمال میں برائی لکھی رہنے نہیں دیں گے. جملہ یاد رکھیے، جملہ یاد رکھیے ورنہ جملہ بدلے گا شیطان لوٹے گا. ہم اپنے بائیں نامہ اعمال میں برائی لکھی رہنا باقی نہیں رہنے دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اب سے اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، لکھا نہیں جائے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ روز صبح ارادہ کرنا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں پھر تمام گناہوں سے، اور میں پکا وعدہ اور ارادہ کرتا ہوں کہ میں فلاں 3-4 گناہ کرتا ہوں. سب گناہ آدمی نہیں کرتا. بدنگاہی عام ہے، غیبت عام ہے، کسی کو حقیر سمجھنا عام ہے، بس یہی چند گناہ ہے. اللہ میں جانتا ہوں میں اتنے سے گناہ کرتا ہوں، آج میں نہیں کروں گا میرے مولا، مگر میرے اللہ میں جانتا ہوں میرا نفس شیطان غالب ہو جائے گا اور مجھ سے پھر ہو جائے گا. میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ مدد کر دیجئے. میرا ارادہ آپ کی مدد، میں بچ جاؤں گا. اس کے بعد بھی اگر ہو گیا تو پھر اسی وقت توبہ. لکھنے سے پہلے ہی مٹا دو نا، کہ مٹانے کی نوبت ہی نہیں ہے، لکھا ہی نہیں جائے گا. لیکن پھر بھی بستر پہ جانے تک پتہ چلا کہ وہ 2 گناہ تو باقی رہ گئے. وہ تو ہم نے توبہ اس وقت کیا نہیں تھا، ہم کاروبار میں تھے، جھوٹ بھی بول دیا تھا، بھولے سے رہ گیا. اب توبہ کر لیں گے. اس کو لکھا نہیں رہنے دیں گے. پورا رمضان ہم ایسا بنائیں گے کہ ہمارے بائیں طرف کے نامہ اعمال میں ایک برائی بھی لکھی نہیں ملے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.